نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم جیسے گناہ گاروں، سیاہ کاروں، خطا کاروں، بے عمل اور نکمے بندوں کو اس عظیم کار خیر کی توفیق مرحمت فرمائی کہ اس کی مقدس کتاب کے مبارک درس کو سننے اور سنانے کی نیت سے یہاں جمع ہے۔ ہزاروں درود اس نبی مکرم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت۔ ہزاروں سلام ان کی ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے سورہ حجرات شریف کی آیت نمبر 13 کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ گزشتہ 3 دروس قرآنیہ میں اسی سورہ حجرات شریف کی 12 آیات مقدسہ کی تشریح و تفسیر اختصار کے ساتھ ہم آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکے، لیکن آج کی نشست کی اور تلاوت کردہ آیت کی جو کہ چوتھی اور آخری نشست ہے سورہ حجرات کے حوالے سے، یہ خصوصیت ہے کہ پچھلی 3 نشستوں میں جو احکامات خداوندی ہم نے سماعت کیے، ان میں تینوں نشستوں میں گفتگو کی ابتدا، کلام کا آغاز اہل ایمان کی مخاطبت کے ساتھ ہوا۔ لہذا ہم نے دیکھا کہ پہلی نشست میں جن 5 آیات پر گفتگو کی گئی تھی تو وہاں بھی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا سے تھی، اور پھر دوسری نشست میں جب ہم نے گفتگو کی اور مزید 5 آیات پر کلام کیا
تو دوسری نشست میں بھی گفتگو یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقن کے کلمات سے تھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ تیسری نشست میں جب گفتگو ہوئی تو مزید 2 آیات مقدسہ جو پچھلی نشست میں ہم نے ان پر گفتگو کی تھی، تو اس میں بھی کلام کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم سے کیا گیا تھا۔ لیکن آج جو کہ آیت نمبر 13 ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں رب کائنات نے کلام کی ابتدا اور آغاز یا ایھا الناس سے فرمایا ہے، کیونکہ پچھلے جو احکامات بیان کیے گئے تھے وہ خاص اہل ایمان کے لیے تاکیدی احکامات تھے۔ بڑی اہمیت ان احکامات کی تھی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پہلی نشست میں مکمل ایمانیات پر ہی بات تھی، حضور علیہ السلام کی تعظیم، توقیر، سرکار کا ادب اور احترام، اور دوسری نشست میں ہم نے دیکھا کہ پھر مسلمانوں کا احترام، نام نہ بگاڑنا، غیبت نہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ الغرض جو احکامات پچھلی آیات مبارکہ میں تھے وہ مسلمانوں کے لیے تاکیدی احکامات تھے، اور کیونکہ وہ احکامات خاص ایمان والوں کے لیے تھے تو اب اس آخر نشست میں یا ایھا الناس سے بات شروع اس لیے کی گئی کہ اب ان آخری آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ حقیقت میں ایمان والے ہیں کون۔ وہ احکامات تو تھے ایمان والوں کے لیے، اور اب بتایا جا رہا ہے اختتامی طور پر تاکہ بات مکمل ہو جائے کہ اصل میں ایمان والے ہیں کون۔ لہذا کلام کی ابتدا رب کائنات نے یہاں سے فرمائی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ ظاہر ہے، بالکل واضح ہے بات، سارے مسلمان جانتے ہیں کہ وہ ایک مرد حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور وہ ایک عورت حضرت اماں حوا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ہی تخلیق فرمایا، اور کیونکہ وہی سارے انسانوں کے جد امجد ہیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے تخلیق فرمایا، تو گویا بتانا مقصود اس میں یہی ہے کہ تم سارے کے سارے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو، وہی تمہارے ماں باپ ہیں، ان کی تم اولاد ہو، انہیں ہم نے مٹی سے بنایا، تو تم سب کی اصل تو ایک ہی ہے۔ یعنی اس میں کسی قسم کا فخر اور کسی قسم کی شیخی کیسے شامل ہو سکتی ہے ایک دوسرے پر انسانوں میں باہم۔ البتہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان اور قبیلے رکھے ہیں، اس کی حکمت ارشاد فرمائی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، فرمایا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا، یعنی یہ ہماری ہی حکمت ہے کہ ہم نے تمہیں شاخوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ ایسا کیوں کیا ہم نے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ ہم نے پہچان کے لیے یہ معاملہ کیا، کیونکہ انسان تو سارے اللہ تبارک تعالیٰ نے مٹی سے تخلیق فرمایا۔ سورہ رحمان میں رب کائنات کا فرمان ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، خشک ٹھیکری والی، یعنی جس طرح کی ہمارے ہاں مٹی کے برتن ہوتے ہیں نا، مٹکا اور سرائی وغیرہ، کہ جس کو گیلی مٹی سے بنانے کے بعد اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے جس سے وہ ٹھیکری یعنی سخت اور مضبوط جان ہو جاتی ہے۔ تو یہ صلصال کے معنی یہی ہیں کہ جس کو مضبوط کر دیا گیا ہو، سخت کر دیا گیا ہو، جس کو ہم ٹھیکری کہہ دیتے ہیں، یعنی وہ مٹی پھر اپنی نرم والی پوزیشن میں نہیں رہتی بلکہ سخت والی پوزیشن میں آ جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انسان کی تخلیق کے حوالے سے جو بات فرمائی ہے وہی بات، وہی تصور، وہی فلسفہ اور وہی نظریہ یہاں بھی کار فرما ہے کہ بھئی ایک مرد اور ایک عورت، ان سے ہم نے تم سب کو تخلیق کیا ہے، اور یہ جو تمہارے شاخیں اور قبیلے ہم نے ہی بنائے، ہماری ہی حکمت ہے، لیکن اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ نہیں کہ تم ایک دوسرے پر تفاخر کرو، یہ نہیں کہ تم ایک دوسرے سے تعصب کرو، یہ نہیں کہ تم ایک دوسرے پر شیخی بگارو اور اتراؤ، بلکہ یہ جو ہم نے سلسلے رکھے یعنی شاخوں اور قبیلوں کے، یہ اس لیے رکھے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ پہچان کے لیے ہم نے یہ سارا کا سارا سلسلہ مقرر فرمایا۔ اور اگر بات ہو کہ افضل اور کمتر کی، تو انسان ہونے میں تو سب برابر ہیں، اولاد آدم ہونے میں سب برابر ہیں، مٹی سے تخلیق پانے میں بھی سب برابر ہیں، تو اس اعتبار سے تو کوئی تفاخر کسی پر ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہاں، اگر تم فضیلت کی بات کرو گے تو فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی اگر بات فضیلت کی کرو گے تو فضیلت کا سبب نہ رنگ ہے، نہ ناک نقشہ ہے، نہ نسب ہے، یہ فضیلت کا سبب نہیں ہے چیزیں، نہ مالداری ہے، نہ ہنرمندی ہے، نہ صلاحیتیں ہیں، یہ چیزیں تفاخر کا سبب نہیں ہے، فضیلت کا باعث نہیں ہے۔ فضیلت کا باعث اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ یہ وہی والی بات ہے جو حضور علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ بات اسی لیے فرمائی تھی کہ بھئی تم یہ تصور مت کرو کہ تم عرب میں پیدا ہوئے ہو، میرے وطن کے ہو، میری زبان بولتے ہو، تمہارے یہاں قرآن نازل ہوا ہے، تمہارے وطن کو اللہ نے مرکز اسلام و ایمان بنایا ہے، تمہارے مقام ولادت اور تمہارے وطن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے قبلہ اور مرکز بنایا ہے، یہ بات، اس میں سے کوئی بات بھی تمہارے لیے فخر کا باعث، تفاخر کا سبب نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ یہ ساری باتیں فخر کا باعث بنتی ہیں۔ یعنی ہم اگر اہل مدینہ کی، اہل مکہ کی تعظیم و تکریم کرتے، ان مقامات کی تعظیم و تکریم کرتے، ان کی زبان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ وجہ وہی دینی نسبت ہے کہ بھئی وہاں پر ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر قرآن نازل فرمایا، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا، ان کے خاندان میں، ان کے قبیلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی کو مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سرکار خود فرما رہے ہیں ان سے مخاطب ہو کر تاکہ دوسرے تمہاری عزت اس وجہ سے کریں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن تمہیں دوسروں پر اس وجہ سے فخر کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر تمہارے لیے فضیلت کی کوئی بات ہے اللہ کے یہاں تو وہ صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری۔ ایمان والا جب اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اختیار کر لیتا ہے، اطاعت اختیار کر لیتا ہے، تو یہ اطاعت خدا و رسول بسبب ایمان کے اس کے لیے فضیلت کا باعث بنتی ہے۔ صحیح العقیدہ ہو اور اللہ اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار ہو تو وہ فضیلت اس کے لیے، شان اس کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قدر و منزلت اس کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینہ طیبہ کے بازار سے گزر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ غلام لوگوں کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ تم میں سے مجھے جو شخص بھی خریدے وہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے سے نہ روکے۔ وہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے، خریدار بھی گھوم رہے ہیں، غلام بھی۔ اس زمانے میں انسان یعنی جانوروں کی طرح، باقی چیزوں کی طرح، اشیاء کی طرح بازار میں فروخت کیے جاتے تھے۔ یہ تو اسلام ہی ہے جس نے اس
سلسلے کو ختم کیا اس طریقے سے کہ مختلف مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلام آزاد کرنے کو کفارہ بنایا اور خریدنے اور غلام بنانے کی ممانعت فرمائی تاکہ یہ سلسلہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے، اور الحمدللہ ہوا ختم۔ اسلام کے آنے کے بعد ہی ختم ہوا نا دنیا میں یہ سلسلہ۔ تو وہ غلام پکار کر یہ کہہ رہا تھا لوگوں سے کہ تم میں سے مجھے جو شخص بھی خریدے نا تو مجھے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے سے نہ روکے۔ سرکار علیہ السلام نے اسے دیکھا اور سرکار علیہ السلام نے اس پر نگاہ شفقت فرمائی، پھر کسی نے اسے خرید لیا۔ پھر حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، تو حضور علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کی عیادت کے لیے، اس کی مزاج پرسی کے لیے سرکار علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو سرکار علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی تجہیز و تکفین فرمائی۔ ابھی تک نماز جنازہ فرض نہیں ہوئی تھی، تو نماز جنازہ نہیں ہوئی اس کی، لیکن تجہیز و تکفین حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے فرمائی۔ اب وہ تھا بھی غلام اور تھا بھی کسی اور کا، لیکن سرکار کی اس پر یہ شفقت جب دیکھی گئی تو لوگوں نے چیما گوئیاں کی کہ بھئی یہ کیا بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے۔ تم تو سمجھ رہے ہو وہ غلام تھا، تم تو سمجھ رہے ہو کہ وہ فروخت شدہ خادم تھا، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ معیار عزت اللہ کی بارگاہ میں جو ہے، انسان تو سارے برابر ہیں، یعنی مٹی سے تخلیق ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، جن سے بشر ہیں، تو اس میں تو فرق ہے ہی نہیں کوئی۔ پھر جب ایمان لے آئے تو کافروں سے مومن افضل ہو گئے، یعنی فضیلت کا ایک سبب بنا ایمان۔ اب ایمان والے آپس میں سارے بھائی بھائی ہیں، اب فضیلت کا سبب کیا چیز ہوگی؟ اب فضیلت کا سبب جو چیز بنے گی وہ بنے گی تقوی، پرہیزگاری، عمل صالح۔ ایمان کے بعد جو چیز فضیلت کا باعث، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی تمہاری نیتوں کو، تمہارے ارادوں کو، تمہارے ایمان کو، اس کے معیار اور مقام کو، تمہارے اعمال کو، ان کے پیچھے جو ارادے ہیں ان کو، اور ان کی قبولیت کو، اور ان پر ملنے والے اجر کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کیونکہ علیم و خبیر ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اپنے نسب پر، مسلمان ہو کر دوسرے مسلمان پر اترانے اور فخر کرنے والی بات نہ کرو۔ ہاں، خود مسلمانوں کے درمیان تمہاری عزت اور شرف کا باعث جو چیز بنے گی وہ بنے گی تمہارا تقوی، پرہیزگاری۔ جس کے بعد رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، گنوار بولے ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، حبیب علیہ السلام آپ فرمائیے تم ایمان تو نہ لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم مطیع ہوئے، ہم نے فرما برداری اختیار کر لی، ہم مطیع ہوئے، زیر ہو گئے آپ کے۔ یہ بات کیوں کہی اللہ تعالیٰ نے؟ کیوں انہیں منع کیا گیا؟ کیوں انکار کیا گیا ان کے ایمان کا؟ اور کیوں کہا گیا کہ یہ کہو کہ ہم مطیع ہوئے؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کیونکہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہ ہوگا۔ ان اللہ غفور رحیم،
بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ گنوار بولے ہم ایمان لائے، اس آیت مبارکہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بنی اسد کی ایک جماعت کے متعلق نازل ہوئی جو قحط کے زمانے میں مدینہ منورہ آئے اور صرف زبان سے مسلمان ہو گئے، یعنی راشن کی لالچ میں۔ آج بھی بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ معاذ اللہ جب رمضان مبارک میں راشنوں وغیرہ کی تقسیم کا سلسلہ ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ اکثر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ہمارے علم میں آتا ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتا۔ مستحق زکوٰۃ ہونا تو دور کی بات ہے، اس کے حالات بھی ایسے نہیں ہوتے کہ وہ سائل بنے، سوال کرے، لیکن بس بٹ رہا ہے تو وہ لے رہا ہے۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ میں سوال کرنے کا جواز، اس کی کچھ شرائط ہیں کہ کب کسی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، اس کے لیے مقرر ہے، معیار ایک مقرر ہے۔ اور اسی طریقے سے مستحق زکوٰۃ ہونے کے لیے ظاہر احکامات شرعیہ موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے مال جمع کرنے کی کثرت اور فری میں مل جا رہا ہے تو حاصل کرنے کا شوق، یہ اتنا زیادہ بدقسمتی سے ہمارے اندر موجود ہے، اور یہ ایک کافرانہ صفت ہے جو شیطان کی طرف سے بطور وسوسہ مومنوں کے دلوں میں داخل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت کے شوق نے ہلاک کر دیا۔ الہاکم، ہلاک ہو گئے تم، متکاثر، کثرت مال کے شوق میں، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں کے کنارے جا کے لگ گئے، قبروں میں جا گرے۔ مال کی محبت، ہائے مال، ہائے مال، ہائے مال۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار صحابہ سے مخاطب ہیں، سرکار فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، مگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم مال کی محبت میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جاؤ گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر گھر میں وہی فتنہ ہے۔ تو یہ لوگ قحط ہوا تو یہ مدینہ پاک آئے، ظاہر ان کو پتہ تھا مدینہ پاک میں تو پھر مسلمان ہیں سارے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو بڑے فیاض ہیں، تو انہوں نے دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا، کلمہ پڑھ لیا۔ دیکھیے جو لوگ نہیں مانتے وہ نہ مانیں، لیکن قرآن کی یہ آیات اور ایسی 20 آیات بتا رہی ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کے حال سے باخبر ہوتے ہیں، اللہ کی عطا سے، اپنی ذات سے نہیں، اللہ کی عطا سے۔ وہ رب جو علیم و خبیر ہے، اس نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنی بارگاہ سے وہ علم خصوصی عطا فرمایا ہے، جس کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ جو کچھ نہ جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ تو ہمارا تو ایمان ہے کہ سرکار اللہ کی عطا سے لوگوں کے دلوں کے حال، ان کی نیتوں اور ارادوں پر خبردار ہوتے ہیں، اور اس عقیدے کا ہم برملا اعلان کرتے ہیں۔ ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ حضور خبردار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے مدینہ منورہ آنے کے بعد وہاں پر زبانی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، جبکہ دل میں یہ کافر ہی تھے، جس کو ہم عرف میں کہہ لیں منافق، کہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اور دل میں وہ کافر، اسی کو منافق کہتے ہیں۔ تو دل میں یہ کافر تھے اور زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اور کیونکہ یہ تعداد میں زیادہ تھے تو ان کے آنے اور یعنی یوں کہنا چاہیے کہ چیزوں کی خرید میں زیادتی ہونے کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی، گرانی ہو گئی۔ ظاہر ہے جب چیز کم ہو اور خریدار زیادہ ہوں تو جو بازار کا اصول ہے کہ پھر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، تو گرانی ہو گئی، جس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی۔
ظاہر ہے ان کے لیے تکلیف کی بات ہو گئی جو وہاں تھے، ان کے آنے سے یہ گرانی ہو گئی۔ اور جب بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے یا کسی دکاندار سے خریداری کرتے تو ان پر اپنا مسلمان ہونا جتاتے تھے، بھئی دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہمیں سستا دینا، جتاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلام لانے کے احسان کے جتانے کی تردید فرمائی، کیونکہ اسلام لانے کو دنیا حاصل کرنے کے لیے جتانا بذات خود اس بات کا اظہار تھا کہ دل سے اسلام نہیں ہے، ورنہ بھلا کوئی اسلام اور ایمان دنیا حاصل کرنے یا دنیاوی مال کے حصول میں رعایت پانے کے لیے تھوڑی اختیار کرتا ہے۔ اسلام اور ایمان تو اخروی کامیابی کے حصول کے لیے، دائمی عذاب سے بچنے اور دائمی راحت دخول جنت کے پانے کے لیے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گنوار بولے کہ ہم ایمان لائے، تو حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے۔ قل لم تؤمنوا، آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہو کہ ہم مطیع ہوئے، یہ کہو کہ ہم نے فرما برداری اختیار کر لی ہے، یوں کہہ لو کہ ہم نے آپ کی بڑائی کو قبول کر لیا ہے، آپ کی تابعداری میں آ گئے، آپ کی کفالت میں دے دیا اپنے آپ کو، کیونکہ دنیا حاصل کرنا مقصود ہے۔ ایسا کیوں کہو اور کیوں تمہارے ایمان کی تردید کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس سے واضح طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے، اللہ نے حضور سے یہ بات کہلوائی نا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، انہوں نے کلمہ بھی پڑھا، اور اللہ حضور سے کہلوا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام سے ایسی بات کہلوا رہا ہے، یا حضور علیہ السلام ان سے ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کا حضور کو حقیقتاً علم نہیں ہے؟ اللہ کا حضور سے یہ کہلوانا ہمارا ایمان ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے سرکار کی نگاہوں کو یہ تاثیر عطا فرمائی ہے کہ سرکار کسی کے باطن میں جھانک کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان اس کے دل میں ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو کس معیار کا ہے۔ اور ایسا حضور علیہ السلام نے، یعنی دلیل کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ایسا حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بطور عقیدہ باقاعدہ کہہ کر بتایا اور سمجھایا۔ لہذا بخاری شریف باب فضائل جماعت میں یہ حدیث موجود ہے، پہلے بھی کبھی مجھے یاد پڑتا ہے عرض کی آپ سے کہ سرکار علیہ السلام نے نماز باجماعت پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف رخ فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا، میرے صحابیوں تم اپنی صفوں میں خلا نہ چھوڑا کرو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف آگے سے دیکھتا ہوں؟ اللہ کی قسم میں جس طرح آگے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اور پھر یہ کہہ کر حضور علیہ السلام نے بات ختم نہیں کی، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھ پر تمہارا خشوع اور خضوع بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ خشوع اور خضوع جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، نیت اور ارادے کو کہتے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہو گئی، یعنی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور سرکار خود فرما رہے ہیں، یعنی حدیث کے صحیح اور مستند ہونے پر بھی شک نہیں ہے، اور حضور کے فرمان میں تو شک ہو ہی نہیں سکتا کسی مسلمان کو۔ تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھ پر تمہارا خشوع اور خضوع پوشیدہ نہیں ہے، اور یہ دلی کیفیت کا نام ہے، جس سے واضح ہوتی ہے یہ بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کو وہ قوت بصارت عطا فرمائی ہے کہ جس سے سرکار اپنی نگاہ نبوت کے ذریعے کسی کے دل میں موجود اس کے ایمان، اس کے عقیدے اور اس کے معیار اور اس کی کیفیت کو جان لیتے ہیں۔ لہذا اللہ نے حضور علیہ السلام سے کہلوایا کہ قل لم تؤمنوا، حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے تم ایمان تو نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہو کہ ہم مطیع ہوئے۔ ایسا کیوں کہو کہ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اس لیے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی کہاں ہوا ہے۔ یہ کہنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حبیب علیہ السلام آپ یہ بھی فرما دیجیے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
لا یلدکم من اعمالکم شیئا، ہاں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے، یعنی صدق دل کے ساتھ ایمان لا کر، صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور پیروی اور غلامی کو اختیار کرو گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہ دے گا۔ یعنی اگر تم دل سے مسلمان ہو جاؤ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل اتباع اور پیروی اختیار کر لو، کیونکہ حضور علیہ السلام کی کامل اتباع کا نام ہی ایمان ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کا اطاعت اختیار کرتا ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت اختیار کرتا ہے۔ لہذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقی دل سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کا اختیار کر لینا، اسی کا نام ایمان ہے۔ میں پہلے یہ بات بڑا زور دے کر ایک بار سمجھا بھی چکا ہوں آپ سے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 23 برس تک یہ تبلیغ فرمائی اور کفار کو بتایا کہ یہ جو لکڑی اور پتھر اور تانبے اور پیتل اور لوہے کے بت جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، یہ بے وقت ہیں، بے حیثیت ہیں، بیکار ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، کمزور ہیں۔ ان کے عیب، ان کی برائیاں، ان کی خرابیاں جن کو وہ خدا سمجھتے تھے بیان کی۔ تو یہ جو دوسرے لوگ تھے نا، انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے زبانی مخالفت بھی کی، ہاتھ پیر کی مخالفت بھی کی، جنگیں بھی کی، قتل بھی ہوئے، جانیں لی بھی اور جانیں دی بھی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی 23 سال کے عرصے میں کسی ایک مشرک نے حضور علیہ السلام سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ بھئی لائیے آج آپ اپنے خدا کو ہمارے سامنے لائیے، کیونکہ ہمارے خداؤں کو آپ دیکھتے ہیں، جو چیز سامنے ہوتی ہے اس کے عیب اور اس کی خوبی دونوں بیان کی جا سکتی ہیں۔ آپ تو ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو نظر ہی نہیں آتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کے خداؤں کی برائیاں بیان کرتے تھے، کمزوریاں، مجبوریاں، لاچاریاں بیان کرتے تھے، تو 23 سال کے عرصے میں کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا یہ مطالبہ؟ کیا کسی کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آیا؟ اور کیوں وہ لوگ کہ جو لکڑی اور پتھر کے فرضی خداؤں کو اپنا معبود بنائے ہوئے تھے، ان کو عقل نہیں تھی یہ لکڑی اور پتھر کے بے وقت خدا ہیں؟ ظاہر ان میں پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی تھے، یقیناً وہ یہ بات سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی آپ کو ڈاکٹر، انجینئر اور بڑے بڑے دنیاوی تعلیم کے حامل لوگ ہندو مذہب، جین مذہب، بت مذہب کے پیروکار ملیں گے، تو وہ بازار سے خرید کے خدا لاتے ہیں اور گھر میں رکھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہنسی نہیں آتی ان کو اپنے اوپر، لیکن کرتے وہ ایسا۔ تو کیوں ایسا کرتے تھے اور کیا چیز انہیں روکتی تھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے سے؟ غور کیجئے گا آپ اس بات پر میری کہ حضور علیہ السلام ان کو اپنی عبادت کی دعوت نہیں دیتے تھے، حضور خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے تھے، وہ لکڑی اور پتھر سے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے کو خدا ماننے کو تیار تھے، اور جو ان کے سامنے پیدا ہوا تھا، ان کے سامنے پلا بڑا تھا، اس کی صورت، اس کی سیرت، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کے شب و روز ان کے سامنے تھے، وہ خدا ہونے کی نہیں، خدا کا رسول ہونے کی بات کر رہا تھا، تو وہ اپنے ہاتھ کے لکڑی اور پتھر سے بنائے ہوئے گونگے، اندھے، بہرے بتوں کو خدا ماننے کے لیے تیار تھے، حضور کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیوں؟ کوئی تو وجہ تھی نا۔ وجہ بڑی سادی تھی۔ وجہ سادی یہ تھی کہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ دیکھیے لکڑی اور پتھر کا خدا ہے نا، اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اس کا حکم نہیں ماننا پڑتا، اس پہ ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ آج ڈرائنگ روم میں رکھ لیا، عبادت کر لی، کل ڈرائنگ روم کی صفائی ہوتی تو اٹھا کر اسٹور روم میں رکھ دیا اس کو، اسی بت کو۔
کپڑا ڈال دیا، کپڑا ہٹا دیا، بڑا والا رکھ لیا، چھوٹا والا رکھ لیا۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ مرضی ان کی چلتی تھی، معبود وہ کہلاتا تھا، مرضی ان کی چلتی تھی۔ اور یہ بات ان کو معلوم تھی کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر مرضی ہماری نہیں چلے گی، پھر مرضی ان کی چلے گی۔ ان کو یہ بات معلوم تھی۔ یعنی انا، ایگو، اس کے حضور کے قدموں پر قربان کرنے کا نام ایمان ہے، کہ حضور سب کچھ ہے، حضور کی ماننی ہے، حضور جو کہیں گے وہ کرنا، اس کا نام ایمان ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ اور وہ جو میں نے عرض کی بات کہ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ اپنے خدا کو ہمارے سامنے لاؤ، اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ یہ مطالبہ اگر وہ کرتے حضور سے کہ اپنا خدا ہمارے سامنے لاؤ، جب آپ کا خدا ہمارے سامنے ہوگا ہمارے بھی سامنے ہوں گے، تم ہمارے میں 4 عیب نکالو گے، 2 ہم تمہارے والے میں بھی نکال دیں گے، لاؤ تو ذرا سامنے۔ مطالبہ نہیں کیا کسی نے 23 سال میں۔ کیوں نہیں کیا مطالبہ؟ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے یہ مطالبہ کیا تو جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ بھئی تم میرے خدا کو کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ ہم کہیں گے بھئی اس لیے کہ تم ہمارے خداؤں کے عیب گنواتے ہو، تو ہم بھی تمہارے خدا میں نکالیں گے عیب، لیکن دیکھیں گے جب نکالیں گے نا، سامنے ہوگا تو نکالیں گے نا، دکھے گا تو جو چیز دکھ ہی نہیں رہی، تم تعریف کر رہے ہو ایسی چیز کی جو دکھتی نہیں، ہمیں کیا پتہ تم جو تعریف کر رہے ہو وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بات بھی صحیح تھی۔ اور تم ہمارے بتوں کے عیب دکھا رہے ہو اس لیے کہ وہ دکھ رہے ہیں، اپنا خدا ہمارے سامنے لاؤ۔ 23 سال میں کسی ایک نے بھی یہ مطالبہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ہر ایک جانتا تھا، خیال سب کے دل میں آتا تھا، خواہش سب کی ہوتی تھی، دل چاہتا تھا، مطالبہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ ذلیل ہونے کا ڈر تھا۔ کیا ڈر تھا ذلیل ہونے کا؟ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے یہ مطالبہ کیا نا کہ لائیے آج اپنے خدا کو ہمارے سامنے لائیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے بھئی تم کیوں میرے خدا کو دیکھنا چاہتے ہو؟ بھئی اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے خداؤں میں 10 عیب نکالتے ہیں تو ہم 2 تو نکالیں گے آپ کے میں بھی۔ بھئی اچھا عیب ہی نکالنا ہے نا، تو میرے خدا میں نکال کے کیا کرو گے؟ مجھ میں نکال لو پہلے۔ بھئی میں تو تمہارے سامنے ہوں، میرا خدا نہیں دکھ رہا تمہیں، میں تو دکھ رہا ہوں، میں تو تمہارے سامنے ہوں، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، میری صورت، میری سیرت، میرا خاندان، میرا حسب، ہر چیز تمہارے سامنے، پہلے مجھ میں عیب نکالو کوئی، پھر بعد میں میرے خدا میں عیب نکالنا۔ تو وہ 23 سال تک تلاش ہی کرتے رہے کہ اگر یہ سوال کر لیا انہوں نے تو جواب کیا دیں گے۔ ان کو عیب ہی نہیں ملا کوئی، نہ صورت میں ملا نہ سیرت میں ملا، تلاش ہی کرتے رہے وہ، کیونکہ انہوں نے کہا پہلے یہ جواب تو تلاش کر لیں، اس کے بعد یہ سوال کریں، تاکہ اگر انہوں نے یہ پوچھ لیا کہ بھئی لاؤ مجھ میں عیب نکالو تو کیا جواب دیں گے۔ تو کیوں نہیں پھر سوال کیا انہوں نے؟ عیب نہ ملنے کی صورت میں سوال کرنے سے وہ کیوں رک گئے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم جواب نہیں دے سکے، اور یقیناً جواب نہیں دے سکے کیونکہ ہمیں تو تلاش کرنے سے کوئی عیب ملا نہیں ان میں، تو یہ کہیں گے کہ جس کا بنایا ہوا ایسا بے عیب ہو اس کا بنانے والا کیسا ہوگا، جس کا بھیجا ہوا ایسا ہے اس کا بھیجنے والا کیسا ہوگا۔ تو بے دیکھے ہی ماننا پڑے گا، اور بے دیکھے ہی ماننے کا نام ایمان ہے۔ وہ تو کہہ دیں گے بھی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی نا، پہلے مجھ میں تو کوئی، اب جب اتنا بے عیب اس کا بنایا ہوا ہے تو وہ خود جس نے بنایا ہے، جس کا بنایا ہوا ایسا بے عیب ہو وہ خود کیسا بے عیب ہوگا۔ تو کفار جو ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ایمان نہیں لاتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ ایمان تو نام ہی ہے حضور کی اطاعت و فرمانبرداری کا۔ کاش یہ راز آج کا مسلمان بھی سمجھ جائے کہ ایمان نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، یعنی محض نعرے لگانے کا نام نہیں ہے ایمان۔ ایمان محض چند رسومات کے ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ ایمان مخصوص روایات کے طور پر مخصوص عبادات کو مخصوص وقتوں پر ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ ایمان تو نام ہے زندگی کے ہر لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور پیروی کا۔ وہ جانتے تھے کہ بھی اپنا بت پہ ہمارا حکم چلتا ہے، لیکن اگر کلمہ پڑھ لیا نا ان کا تو ان کے خدا کی سب کچھ ان کے کہے سے ماننی پڑے گی۔ تو ایمان تو نام ہی فرما برداری کا ہے۔ اب معاذ اللہ آج کے مسلمانوں کا مجموعی طور پر جو حال ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم دعوی اسلام و ایمان تو کرتے ہیں، فرما برداری تلاش کرنے سے بھی ہماری کردار میں نظر نہیں آتی، فرما برداری تلاش کرنے سے بھی ہمارے کردار میں نظر نہیں آتی۔ تو رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے فرمایا، اور یہ روش جو ہے نا یہ منافقانہ روش ہے جس کے لیے قرآن یہ بات کہہ رہا ہے۔ رب کائنات فرما رہا ہے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم یہ کہو کہ ہاں
ہم متی ہوئے. ایسا اس لیے کہو تم، یعنی ایمان کی بات اس لیے نہیں کرو تم کہ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اس لیے کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا. ہاں ایمان داخل ہوگا، ہو سکتا ہے. کب ہوگا اور کیسے ہو سکتا ہے؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی سچی فرما برداری کرو گے تو تمہارے اعمال تمہارے نقصان دینے بلکہ نفع دینے والے بن جائیں گے. کیا مطلب؟ مطلب پھر وہی بات میں کہوں گا کہ ایک مسلمان کی ساری زندگی جو کچھ بھی وہ کرے، سارے کام، سارے اعمال سب عبادت بن جائیں گے، اس کے سب عبادت بن جائیں گے. کیسے عبادت بن جائیں گے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور علیہ السلام کی سیرت و سنت کو اپنے پیش نظر رکھے، وہ کاروبار کرے، کاروبار عبادت بن جائے گا. نیت یہ ہو کہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور اس کاروبار میں قواعد و ضوابط اور طریقہ کار وہ اختیار کرے جو حضور نے تعلیم ارشاد فرمایا. شادی کرے، شادی کرنا عبادت بن جائے گا، ہمارے نبی کی سنت ہے. اس میں سارے طریقے، سارے قواعد و ضوابط وہ اختیار کرے جو حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے. غرض جو کچھ بھی کام وہ زندگی میں کرنا چاہے وہ کرے. سرکار کی پوری سیرت طیبہ اس کے سامنے موجود ہے، اور حضور کی سیرت و سنت پر عمل کے نتیجے میں اس کی زندگی کا ہر عمل عبادت بن جائے گا. رب کائنات نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. ہاں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہیں ہوگا. یعنی یہی سارے اعمال جو تمہارے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں، ایمان لا کر میرے محبوب کے طریقے پر کرو گے تو یہ ساری چیزیں عبادت بن جائیں گی. شادی کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو، جو چاہے کرو، سب عبادت. بچے پالو، کھاؤ پیو، پہنو اوڑھو، سب عبادت بن جائے گا. ایمان اور میرے محبوب کی اتباع. ایمان سلامت رہنا چاہیے، تمہارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور تمہارے عمل میں ہمارے حبیب علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ اور ان کی اتباع شامل حال ہونی چاہیے. تو ہوگا کیا؟ فرما ان اللہ غفور الرحیم. پہلے جو کچھ کر دیا وہ بھی بخش دیا جاؤ گے. اب تک تو جو ہو گیا ہو گیا، یعنی اب جو کرو گے اس پر تو جو ملے گا ملے گا، لیکن اگر یہ کام ابھی کر لو تم تو جو پچھلا ہوا وہ بھی معاف ہو جائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے بات کہی کہ باقی ساری یا ایھا الذین آمنوا سے شروع کی گئی تھی بات، یہاں پر یا ایھا الناس سے شروع کی گئی، کیونکہ بتانا یہاں یہ مقصود ہے کہ اصل میں ایمان والے ہیں کون. اب وہ بات بتائی جا رہی. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. یعنی زبان سے بات نہیں کی انہوں نے، زبان سے دعویٰ نہیں کیا، زبان سے محض اعلان نہیں کیا. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب کا نام ایمان ہے. یعنی جو کچھ زبان سے کہہ رہا ہے دل بھی اس کی تصدیق کرے. زبان سے جو اقرار کر رہا ہے دل سے اس کی. منافق میں اور مومن میں، یعنی صحابہ میں اور منافقین میں جو فرق تھا، سورہ منافقون پوری اللہ نے نازل کی، فرق کیا تھا؟ یہی تو فرق تھا کہ کلمہ صحابہ بھی پڑھتے تھے، کلمہ منافق بھی پڑھتے تھے، لیکن منافق صرف زبان سے پڑھتے تھے اور صحابہ دل سے. اس کلمے کا جو اصل معنی و مفہوم تھا، اس کا جو مقصود تھا اور اس کے جو تقاضے تھے وہ صحابہ پورے کرتے تھے. یہ فرق تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ایمان کی نفی کر دی. منافقوں کے ایمان کی اللہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لائے، اللہ گواہی دیتا ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں. یہی بات اللہ نے منافقوں کے لیے کہی. حبیب علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو سنا رہے ہیں، حقیقت میں دل میں ہے ہی نہیں یہ بات ان کے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو لہٰذا رب کائنات نے اب ایمان والے ہیں کون؟ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. یہاں غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. یہ واو عاطفہ ہے، دو چیزوں کو جوڑنے والا، الگ کرنے والا نہیں، جوڑنے والا. اللہ اور رسول پر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو جیسا ایمان اللہ پر چاہیے ویسا ہی رسول اللہ پر بھی چاہیے. جتنا پختہ یقین اسے
اللہ کے رب ہونے پر ہے اتنا ہی پختہ یقین حضور کے اللہ کے رسول اور نبی ہونے پر بھی ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی فرق ہوا، قرآن میں یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، یہ باللہ و رسولہ کہہ کر، یہ یعنی کہ لغت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں میں، گرامر کے اعتبار سے یہ واو عاطفہ کہلاتا ہے، یعنی دو چیزوں کو الگ کر کے بیان کیا جاتا ہے لیکن مقصود ہوتا ہے ان کا جوڑنا۔ یعنی اللہ پر بھی ایمان لانا ہے اور رسول پر بھی ایمان لانا ہے، اللہ پر لا کر رسول کو چھوڑا، رسول پر لا کر اللہ کو چھوڑا نہیں ہوگا مومن، دونوں پر لانا ہے، اور لانا بھی ایک جیسا ہے۔ یعنی جتنا پختہ اس کا یقین اللہ کے رب ہونے پر ہے، اتنا ہی پختہ یقین اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر بھی ہونا چاہیے۔ یہ اس چیز کو قرآن کریم فرقان حمید نے بیان کر دیا۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے مومن ہیں، ہمارے ایمان ہے۔ اللہ کے تو حضور مومن ہیں کیونکہ اللہ پر ایمان لائے ہیں حضور علیہ السلام، لیکن ہمارے لیے حضور ایمان ہے۔ جن بے وقوفوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ فلسفہ سامنے رکھ دیا، کہنے لگے بھئی دیکھیے قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی ہیں، تو بتاؤ حضور مومن ہے یا نہیں ہے؟ تو سیدھا سادہ مسلمان کہتا ہے ہاں مومن ہے، تو کہنے لگا پھر یہی تو ہم کہتے ہیں بڑے بھائی کی طرح تعظیم کرنی چاہیے، کیونکہ حضور بڑے ہیں اس لیے بڑے بھائی ہیں۔ تو یاد رکھیے حضور مومن نہیں، حضور ایمان ہے۔ حضور اللہ کے لیے مومن ہے، ہمارے لیے ایمان ہے۔ حضور ہمارے لیے ایمان ہے۔ حضور اللہ کے لیے مومن اس لیے کہ حضور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہمارے لیے حضور ایمان ہے کیونکہ ہم حضور پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے حضور علیہ السلام کا مومن ہونا یہ ایک الگ بات ہے، اور ان معنوں میں کہ ان پر ایمان لایا جاتا ہے، اللہ بھی مومن ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام مومن ہے۔ ان پاگلوں کو ہم لوگ یہی جواب دیتے ہیں کہ بھئی تمہاری اگر یہی عقل ہے اور تمہارا یہی نظریہ ہے کہ بھئی مومن آپس میں بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ کے تحت، تو قرآن میں تو لکھا المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اللہ بھی مومن ہے، تو پھر اس کا مطلب اللہ بھی تمہارا بھائی ہے۔ نہیں، اللہ بھائی نہیں ہے، تو بھئی جب مومن آپس میں تو اللہ بھی تو مومن ہے۔ یہی بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومن ہونا، حضور کا مومن ہونا اور ہمارا مومن ہونا یہ بھائی ہونے والی بات نہیں ہے۔ جن معنوں میں اللہ مومن ہے انہی معنوں میں حضور مومن ہے ہمارے لیے، یعنی ان پر ایمان لایا جاتا ہے۔ تو وہ مومن بمعنی ایمان ہے کہ اللہ مومن ہے اس لیے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ ہمارا ایمان ہے۔ رسول اللہ مومن ہے ان معنوں میں کہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، وہ ہمارا ایمان ہے۔ وہ اللہ کے لیے مومن ہے، ہمارے لیے ایمان ہے۔ اس نظریے کے مطابق کوئی کہے کہ بھائی تو بھائی تو ہو ہی نہیں سکتے، بھائی تو ہو ہی نہیں سکتے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر یعنی ایمان لائے اور پھر ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک نہیں کیا۔ وہ جو قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر اڑ گئے، یعنی ایمان میں پختہ ہونا، ایمان میں مضبوط ہونا، جس کو کہتے ہیں استقامت علی الایمان، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو تم نے زبان سے کہہ لیا نا، یہ نہیں ہے، زبان سے کہہ کر دل سے تصدیق کرے اور اس دل سے کہے ہوئے کی تصدیق پر ثابت قدم بھی رہے۔ اور اس ثابت قدمی کا اظہار کس طرح ہوگا کہ جب کوئی ایسا موقع آئے کہ جب دنیا اور دنیا کے معاملات کے ساتھ اس کے ایمان کا ٹکراؤ آئے، تو پھر کیا کرے؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، تو پھر جہاد کرے اپنے مال اور اپنے جان سے۔ اب یہ کفار کے مقابلے میں بھی ہے بات، نفس کے مقابلے میں بھی ہے یہ بات، اور اپنے اخلاق و کردار و معمولات زندگی اور سوسائٹی کے مقابلے میں بھی ہے یہ بات۔
بڑی معذرت کے ساتھ میں دیکھتا ہوں، اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، داڑھی ہے، امامہ ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اسی کی شادی یا بہن کی شادی ہو نا تو اس دن وہ ننگے سر ہوتے ہیں۔ جس دن بہن کی شادی ہے تو اس دن انہوں نے 3 پیس سوٹ پہن لیا، ننگے سر ہیں وہ، ویسے امامہ پہنتے ہیں وہ۔ آپ نے کئی ایسے مواقع دیکھے ہوں گے کہ دیندار گھر کی بچیاں، جن کی بچیوں کو جو پردہ کرتی ہیں، کسی نے نہیں دیکھا تھا کبھی، لیکن جب اسی گھر میں جس دن شادی ہو رہی تھی نا تو مہندی کے نام پر پلیٹوں میں موم بتیاں جلا کے وہ بے پردہ گلی میں نکل رہی ہیں۔ تو بھائی اس دن کیا شریعت اٹھ گئی تمہارے اوپر سے؟ یہی تو ہے جہاد، یعنی یہ بھی ایک موقع ہے جہاد کا جو اپنے مال اور نفس کے ساتھ آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ کیا کہ بھئی اب بے شک دنیا والے کچھ بھی کہتے ہیں، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، ایک ہی بات ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، یعنی شادی میں پارٹیشن کروا دو تو لوگ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، یہ تو آکورڈ لگتا ہے۔ ہمارے ایک عالم دین ہے، آپ کے پڑوس میں ہی رہتے ہیں پنجاب ٹاؤن میں، ڈاکٹر نور احمد شہتاز، بڑے قابل آدمی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام یہی ہے، لوگ کیا کہیں گے، اور اس میں انہوں نے 100 پوائنٹ لکھے ہیں کہ یہ نکات، 100 نکات لکھے ہیں جس میں عام مسلمان مبتلا ہیں کہ وہ صرف اس نام پر شریعت کی مخالفت کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، لیکن وہ صرف یہ سوچتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے، شریعت کے حکم کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں کہ جس سے وہ لوگوں کی نظر میں اچھے بن سکیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق کی، تو پھر اس پر ثابت قدم رہے، اور ثابت قدم اس طرح رہے کہ کوئی موقع آیا اگر کفار کے مقابلے میں تو بھی جہاد کیا انہوں نے، نفس کے مقابلے میں کہ خواہش کچھ اور ہے نفسانی اور شریعت کا حکم کچھ اور ہے، تو پھر نفس کی سرکوبی کی، جہاد کیا، اور یہ جہاد اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنی جان کے ساتھ بھی، دونوں اعتبار سے، اور سوسائٹی کے مقابلے میں تو بھی کیا انہوں نے۔ تو اصل میں ایمان والے وہی ہیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ ہم سب کو ہی یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو تعریف ایمان والوں کی یہاں کی گئی ہے خود ہم اس پر کتنا اترتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا کہ جنہوں نے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے، بالکل استقامت اختیار کر لی انہوں نے، اس میں شک نہیں کیا انہوں نے، اور پھر جب مقابلہ آیا اور موازنہ آیا دشمنان اسلام کے حوالے سے، نفس امارہ کے حوالے سے، یا سوسائٹی کی رسم و رواج کے حوالے سے، تو انہوں نے جہاد کیا، اپنے مال کے ذریعے بھی، اپنی جان کے ذریعے بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اولئک ھم الصادقون، یہ ہیں سچے مسلمان، یہ سچے لوگ ہیں، یعنی یہ ہیں وہ جو سچے ایمان والے ہیں۔ وہ جو پیچھے ایمان والوں کی بات کی گئی تھی نا، وہ تاکیدات کی گئی تھی، ایمان والوں کو حکم دیا گیا تھا، اے ایمان والوں غیبت نہ کرو، اے ایمان والوں نام نہ بگاڑو، وغیرہ وغیرہ مختلف احکامات دیے گئے تھے۔ اب یہاں بات کیا ہے اصل میں ایمان والے ہیں کون، یعنی جو جن میں یہ صفت پائی جائے گی ان کو ان کاموں کا کرنا نفع دے گا، وہ جو پیچھے احکام بیان کیے گئے ان کو دے گا اس کام کا نفع۔ اور پھر فرمایا کہ قل اتعلمون اللہ بدینکم، حبیب علیہ السلام آپ فرمائیے کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو؟ اب دیکھیے وہ منافقین صحابہ کو بتا رہے تھے، خاص طور پر حضور کو جتا رہے تھے، ہم مسلمان ہوئے آئے آپ کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ حبیب علیہ السلام آپ فرمائیے کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو؟ پتہ چلا کہ حضور سے مخاطبت حقیقت میں اللہ سے مخاطبت ہے، حضور سے عرض و معروض کرنا حقیقت میں اللہ سے عرض و معروض کرنا ہے، کیونکہ منافقین تو حضور پہ احسان جتاتے تھے، ہم تو ایمان لائے، آپ کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے، آپ کی امت میں آئے، آپ کے گروہ میں شامل ہوئے ہم، تو احسان کس پہ جتا رہے تھے؟ وہ حضور پہ۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قل اتعلمون اللہ بدینکم، حبیب آپ فرمائیے کہ تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو خبر نہیں ہے کہ تمہارے دل میں، اب وہ جتا کس کو رہتے؟ حضور کو۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ تو جانتا ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ جانتا بھی ہے اور جس محبوب کو بتا رہا ہے اس کو بتا بھی دیتا ہے، جانتا بھی ہے اور اس کو بتا بھی دیتا ہے۔
حبیب یہ مومن ہے یہ منافق. ایسے تھوڑی حضور نے نام لے لے کر منافقوں کو مسجد سے نکالا تھا, نام لے کر نکالا تھا اللہ کے بتانے سے. ہم نہیں کہتے کہ حضور اپنی ذات سے اپنی عقل سے اپنی اٹکل سے جانتے ہیں, معاذ اللہ, نہیں. ہم سب کا ایمان یہی ہے اہل سنت کا, حضور علیہ السلام جو کچھ جانتے ہیں اللہ کے بتانے سے جانتے. حضور علیہ السلام نے تو نہ کسی سے پڑھا نہ کسی سے سیکھا. حضور علیہ السلام براہ راست اللہ کے شاگرد ہیں. اللہ کے بتانے سے, اللہ کے پڑھانے سے, اللہ کے سمجھانے سے حضور جانتے ہیں. تو رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے حبیب علیہ السلام آپ کہیے کہ تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, بے شک اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں. واللہ بکل شیء علیم, بلکہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے, خود بھی جانتا ہے, اور جن کو تم سنا اور بتا رہے ہو نا ان کو بتا بھی دیتا ہے. مقصود یہی ہے یہاں اس بات کے کہنے کا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا یمنون علیک ان اسلموا, اے محبوب علیہ السلام وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے. اب اللہ حضور کو تسلی دے رہا ہے, وہ حضور سے مخاطب تھے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یمنون علیک ان اسلموا, اے حبیب علیہ السلام تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم, حبیب علیہ السلام آپ فرمائیے اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ مت رکھو. مجھ پہ احسان نہیں رکھو کہ تم نے میرا کلمہ پڑھ لیا. تمہارے کلمہ پڑھنے سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ میری تنخواہ بڑھے گی, میرا عہدہ بڑھے گا, میرے لیے کوئی پروموشن ہے؟ مجھ پہ احسان مت رکھو. مجھ پہ احسان مت رکھو اس بات کا کہ تم ایمان لائے, بلکہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین, بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں یہ راستہ دکھایا, اپنے محبوب تک رسائی عطا فرمائی. اب تمہارا کام ہے سچے دل سے ایمان لاؤ. اللہ نے تمہیں راستہ دکھایا, سچے دل سے ایمان لاؤ. کیوں فرمایا کہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, اور بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں اسلام کی ہدایت دی. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, یعنی ابھی تم ایمان لائے کہاں ہو؟ ایمان لے آؤ اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں یہ سعادت دی کہ تم ایمان لائے ہو. میرے محبوب پر احسان مت رکھو. دیکھیے سورج طلوع ہوتا ہے نا, جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کوئی آدمی اپنے گھر پہ سولر پلیٹیں لگا لے اور اس کے بعد بولے سورج پہ بڑا احسان ہے میرا, میں اپنی پلیٹیں چارج کرتا ہوں سورج سے. بے وقوف ہے یا نہیں ہے؟ ابے سورج کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اپنی پلیٹیں چارج کرے یا نہ کرے, یا ساری دنیا اپنی پلیٹیں چارج کر لے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے, اور کوئی بھی نہ کرے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے حضور کو قرآن میں وَسِرَاجًا مُنِیرًا, چمکا دینے والا سورج فرمایا ہے. اسی لیے فرمایا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ جس طرح سورج کی یہ خاصیت ہے کہ اس کی حرارت, اس کی روشنی, اس کی توانائی کوئی لے تو لینے والے پر سورج کا احسان ہے, سورج پر کسی کا احسان نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی نہ لے تو سورج کا کچھ نہیں بگڑتا. تو ہمارے حبیب علیہ السلام کو تو ہم نے خاتم النبیین بنا کر, رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا. جو ان سے نفع لے اس پر ان کا احسان ہے, ان پر کسی کا احسان نہیں ہے. حضور پر کسی کا کیسے احسان ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اسی لیے حضور علیہ السلام کو وسراجا منیرا فرمایا, کیونکہ اس کائنات میں سورج کی حیثیت جو ہے نا سب جانتے ہیں ایسی ہے کہ سورج کے سب محتاج ہیں, سورج کسی کا محتاج نہیں ہے. سورج سے سب لے رہے ہیں, سورج کسی سے کچھ لے رہا نہیں ہے. اللہ نے اسی لیے قرآن میں حضور کو چاند نہیں کہا, ستارہ نہیں کہا, کچھ اور نہیں کہا, سورج کہا, تاکہ یہ تصور آ جائے ذہن میں کہ جس طرح سورج کا کام سب کو دینے کا ہے اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے, اسی طرح ہمارے حبیب کا کام تو ہدایت کی نعمت تقسیم کرنے کا ہے. کوئی لے تو اس پر ہمارے حبیب کا احسان ہے, نہ لے ہمارے محبوب کا کیا بگڑتا ہے؟
پھر آخر میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ تمہارے لیے موقع ہے آخری، اللہ دیکھ رہا ہے، زندگی ابھی تمہارے پاس ہے۔ تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ سچے مومن کب بنو گے، کون ہوتا ہے سچا مسلمان، تو اب تمہیں موقع ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، بنو مسلمان، لاؤ ایمان صدق کے دل سے اور کامیابی حاصل کر لو، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں دونوں جہان کی کامیابی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل عطا فرما دے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں بڑے یعنی یوں کہیے کہ مختلف نوعیت کے عنوانات بڑے خوبصورت اور حسین انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیے۔ یعنی اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں سب سے پہلا عنوان، جو پہلا پورا رکوع ہے، وہ تو حضور کے ادب کے اور تعظیم کے فرض ہونے پر ہے۔ وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ایمان والوں اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اے ایمان والوں اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال حقارت نہ ہو جاؤ، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ بے شک وہ جو تمہارے حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پورا رکوع حضور کی تعظیم اور ادب کے لیے۔ اور حضور دنیا بھر میں ہوتا یہ ہے کہ مختلف آفیسز، دفاتر اور عہدے داروں کا پروٹوکول حکومت متعین کرتی ہے، اس کو اتنا پروٹوکول ملے گا، اس کو اتنے گارڈ ملیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ سلطان کونین ہیں کہ ان کا پروٹوکول خالق کائنات نے مقرر فرمایا۔ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، وہ پروٹوکول اللہ نے مقرر فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب حضور کا ادب تعظیم فرض ہے تو ان احکامات نے بتا دیا اعمال برباد ہو جائیں گے اگر تم تعظیم نہیں کرو گے، تو آیات بتا رہی ہیں نا، یعنی حضور کی بے ادبی کفر ہے، اعمال برباد کفر سے ہوتے ہیں۔ حضور کا ادب ایمان ہے، حضور کی بے ادبی کفر ہے۔ پورا ایک رکوع اللہ نے، پہلا پورا جو رکوع ہے وہ اسی بات پر۔ پھر مسلمانوں کے لیے ظاہر مسلمانوں کے اپنے جب ایمان لے آئے، حضور کی غلامی میں آ گئے، تو حضور کا ہر غلام عزت والا ہے اللہ کی نگاہ میں، سب سے اللہ محبت کرتا ہے کیونکہ اس کے محبوب کے غلام ہیں۔ تو اب پھر حکم دیا گیا کہ بھئی ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑاؤ، تانا مت دو، نام نہ بگاڑو، توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہو۔ بدگمانی کو گناہ قرار دیا گیا، عیب جوئی کی مذمت کی گئی، غیبت کو حرام اور گناہ کبیرہ بتایا گیا، اور کہا گیا کہ بھئی خوف خدا اختیار کرو تاکہ جو کچھ اب تک ہو چکا وہ بخش دیا جائے۔ سنائی باتوں کو کہا گیا آگے نہ بڑھاؤ، اور مسلمانوں میں آپس میں صلح کراؤ۔ ظاہر ہے کہ جب صلح کرانے کی ذمہ داری مسلمان کو دی گئی ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مسلمان کو مسلمان سے لڑنے کی تو اجازت ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ اس کا تو کام ہے کہ کوئی لڑے تو اس کی صلح کروائے۔ اور اسی طرح سچے کا ساتھ دینے کا، تاکہ مسلم معاشرہ جو ہے امن اور سلامتی کے ساتھ رہے۔ لڑیں تو صلح کراؤ، جو سچائی پر ہو اس کا ساتھ دو، جو حق پر ہو اس کا ساتھ دو، باطل کے مقابلے میں، غلط کے مقابلے میں، اور انصاف کرو۔ انصاف کرنے کو فرض قرار دیا گیا، اور بتایا گیا کہ ایسا اس لیے کہ مسلمان بھائی بھائی، اور فرمایا گیا کہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اختیار کرو۔ اور پھر میں نے بتایا آپ کو کہ بتایا گیا کہ مسلمان ہیں کون، اور پھر اختتامی طور پر بتایا گیا، گویا یہ ایک نچوڑ دے دیا گیا کہ بھئی اب یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اب تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اب تک جو ہو گیا ہو گیا، لیکن اس تعریف کے بعد اگر اپنے آپ میں کہیں بال برابر کمی پاتے ہو تو آج بھی موقع ہے کہ آج لے ان کی پناہ،
آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع عطا فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو سورہ حجرات شریف کی تعلیمات پر کما حق و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات قرآنیہ اور سنت نبویہ کے عین مطابق و موافق ہم سب کو اپنی عملی زندگی کے بسر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔